سر بڑی آپ کی بھی اہم ملاقات ہوئی، چونکہ اب ہر ملاقات ہی اہم ہوتی ہے تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج پرائم منسٹر نے یہ جو 15 سے 20 سال کے منصوبے کی بات کی ہے، آف کورس ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بھی پیچھے بہت کام ہوا ہے اور آپ نے کچھ آئیڈیاز بھی ڈسکس کیے ہیں سابق وزیر اعظم کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی اب اس کے اوپر ایک جامع منصوبے کے اوپر آغاز ہو چکا ہے یا ڈائلاگ کے اوپر آغاز ہو چکا ہے؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تو اللہ کرے ہی ہو جائے، کیونکہ اس سے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے آپ کو. اور اس میں صرف سیاستدان نہیں ہے، آپ کو جوڈیشری کو بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ سب ملک کے معاملات پر، ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ بات اب سامنے آ گئی ہے، اور جو ٹائم فریم انہوں نے دیا ہے یہ لمبا ٹائم فریم ہے، اور اسی کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہمیں احساس ہو کہ ہمارے حالات کتنے مشکل ہیں. یہ 1 سال 2 سال 5 سال کی بات نہیں ہے، لمبا عرصہ آپ کو درکار. لیکن بھائی صاحب اب 2 مہینے رہ گئے ہیں، 11 اگست کو یہ گورنمنٹ اپنے گھر چلی جائے گی، تو پھر کیسے اس لانگ ٹرم منصوبے کی وہ بات کر سکتے ہیں پرائم منسٹر اس وقت؟ نہیں، منصوبہ آج تو نہیں بنے گا نا. جب بھی جو اگلی حکومت آئے گی سب بیٹھیں، بہتر یہ ہوتا کہ ابھی بیٹھ جاتے سارے اور طے کر لیتے. اور یہ صرف ایک میثاق سے بات نہیں بنے گی، آپ کو ایک براڈر بائی ان چاہیے اس کے اندر، جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی ہوں، دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں، پھر جا کر بات آگے بنے گی. آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کیا اس پہ بات کی کہ ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے، ابھی ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے؟ کوئی اس کے اوپر آپ کے سامنے کوئی پیش منظر آیا؟ نہیں، بہت سی باتیں ڈسکس ہوئیں، یقیناً سیاست بھی تھی، یہ باتیں بھی تھیں، اور وہ اس پہ میرا خیال ہے ہر سیاستدان اگری کرتا ہے کہ ہمیں بات چیت صحیح راستہ آگے نکلے گا. اور جو معیشت آج ہے یہ اس کو سنبھالا دینے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے، اور بہت سے مشکل فیصلے درکار ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعت یا ایک حکومت برداشت نہیں کر سکے گی. اور پھر آپ کو تسلسل بھی دینا پڑے گا. جیسے ابھی IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایک تسلسل مل جائے، جو الیکشن کے بعد حکومت آئے پھر وہ نیا معاہدہ نیگوشیٹ کرے. اچھا، میں نے اس پہ بات کرنی ہے کہ آپ کے کچھ اختلافات، اعتراضات یا جیسے کہنا چاہیے بنیادی اعتراضات موجود تھے جو کہ آپ نے فارمر پرائم منسٹر سے بات کی ہوگی. اس سے پہلے میں اس پہ آتی ہوں، یہ جو موڈیز کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، یا IMF کی جو ڈیل ہے. سر IMF جو ہے وہ 9 مہینے کے لیے آپ کو ایک معاہدہ دے رہا ہے. IMF کو یہ پتہ ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد انتخابات اناؤنس ہو جائیں گے، تو پھر یہ بھی کوئی گارنٹی موجود ہے اس کے اوپر بھی جو وہ آپ کو دے رہا ہے ڈیل، یا مطلب انہوں نے ہم پہ ترس کھا لیا؟ یہ ڈیل نہیں ہے، اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے کہ آپ کو 9 مہینے مل جائیں گے. اس کے اندر نئی حکومت آئے، آپ کو 3-4 مہینے کا عرصہ وہ لگے گا الیکشن ہوتے ہوئے. 1.5 مہینہ اس حکومت کا ہے، اس کے بعد الیکشن کا پروسیس 3 مہینے تک جا سکتا ہے. تو اس کے بعد نئی حکومت آ کے نیا معاہدہ نیگوشیٹ کر لے. تو یہ IMF کے ساتھ ان کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، گارنٹی دینی پڑے گی کہ الیکشنز میں جانا ہے. گارنٹی آپ نہیں دیتے، لیکن یہ معاہدہ اسی لیے ایسا معاہدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ وقت مل جائے، اس حکومت کو بھی وقت مل جائے، ایک اسٹیبلٹی سی آ جائے، اور اگلی حکومت جب آئے، جب تک وہ سنبھلتی ہے اس وقت تک ان کو موقع مل جائے، تو ایک دم ان پہ یہ پریشر نہ آئے. تو آپ کو یہ 9 مہینے کی ایک لائف لائن مل گئی ہے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگلا جو معاہدہ ہوگا وہ کافی مشکل ہوگا، اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا جو بھی گورنمنٹ آئے گی. جو بھی گورنمنٹ آئے گی، کیونکہ آپ کے حالات کافی مشکل، ہماری جو اکانومی ہے اس کے جو بیسکس ہیں وہ کافی ڈسٹربڈ ہیں. تو جب تک آپ ان کو سنبھالا نہیں دیتے، آپ کو بے انتہا ڈسپلن اور بے انتہا ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا. تو اگر ایسا نہیں ہوتا، مثلا دیکھیں نا، یہ تو بڑی لمبی وش لسٹ ہے کہ آپ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ کریں گے، آپ نے قرضے بھی واپس کرنے ہیں، آپ نے ریفارمز بھی کرنی ہے، آپ نے ایسی جگہوں سے پیسے نکالنے ہیں جہاں پہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بات نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے ہوگا شاہد صاحب؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا. آپ کو جو بنیادی معاملات ہیں، یہ سب بنیادی باتیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نے زر مبادلہ کو انکریز کرنا ہے، آپ نے ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے،
آپ نے لیکیجز کو ختم کرنا ہے, ٹیکس بیس براڈن کرنا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں کیا. تو اب یہ آپ پہ امپوز کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کا جو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتے, جب آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار ملک نہیں رہے, ہم خود یہ باتیں نہیں کر سکے, یہ کام نہیں کر سکے, ہم اپنے اوپر ڈسپلن امپوز نہیں کر سکے, تو یہ پرابلمس پیدا ہوئے ہیں. اب باہر سے جو مدد آئے گی وہ ان شرائط کے ساتھ آئے گی کہ آپ وہ ڈسپلن, وہ چیزیں امپوز کریں اپنی اکانومی پر جس کی ضرورت ہے.